صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم التجوید یہ بھی بہت ہی اہم ضرورت ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت ہی اہم ایک مسئلہ ہے، لیکن افسوس کہ ہماری اکثریت قرآن پاک کو پڑھنے میں وہ کہتے ہیں جی سادہ ہی پڑھایا ہے تو سادہ پڑھے، تو یہ سادہ پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یاد رکھیے علم التجوید جو ہے اس کا سیکھنا یہ فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی ہے۔ علم التجوید اس علم کو کہتے ہیں جس میں حروف کے مخارج، حروف کی صفات، حروف کی جو ہے تصحیح درست طریقے سے پڑھنا اور حروف کی تحسین خوبصورت انداز میں پڑھنا، اس پر بحث کی جائے تو یہ علم التجوید کی تعریف ہے۔ اور اس کی حکم یہ ہے کہ بالتفصیل علم تجوید کا سیکھنا، یہ تفصیل کے ساتھ سیکھنا فرض کفایہ ہے، اور جس طرح قرآن پاک نازل ہوا اس طرح اس کو پڑھنا یہ فرض عین ہے، یعنی کہ یہ نیت ہونی ضروری ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حروف کو نازل کیا اسی طریقے سے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم حروف کے مخارج کا خیال نہیں رکھیں گے تو معنی بدل سکتا ہے۔ مثلا قلب، یہ قوف جو دو نقطے والا ہے، زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حروف لہویہ دو ہیں، قوف اور کاف۔ قلب اور قلب یہ دو علیحدہ علیحدہ ہیں۔ قلب سلیم سلامتی والا دل، اور قلبہم ان کا کتا۔ تو اگر کوئی قلب کو قلب پڑھتا ہے، قلب سلیم معاذ اللہ کہتا ہے، تو کتے کے دل کی طرف وہ اس نے اشارہ کیا ہے۔ اور اگر وہ قلبہم کو یعنی قلبہم کو قلبہم پڑھتا ہے معاذ اللہ تو پھر بھی معنی بدل گیا۔ تو حروف کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور ایسی غلطی اگر نماز میں ہو تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو ان کا سیکھنا بھی ضرور ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ حروف کے کچھ مخارج کی بھی آپ تک جانکاری جو ہے وہ پیش کی جائے، تاکہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا جو ہے اس کی بھی یعنی کہ صحیح طریقے سے پتہ چلے، کیونکہ ہمارے رب کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی زیادہ کتابیں نہیں دی۔ ہمارا جن کتاب کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، جن کے لیے جو ہماری رہنما ہے کتاب، وہ قرآن پاک ہی ہے اور یہی ہمارا امام ہے، کہ اس کے مطابق اگر ہم جو ہے چلیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری پا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا تھا تجوید کے بارے میں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم بھی میں اس ٹاپک کو لے کے بھی آگے چلنے کا میرا پروگرام ہے۔ تو اگر آپ اس کو بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ امید ہے فائدہ ہوگا، اچھی نیتوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں۔